بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلام کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور ان کے حالات زندگی بیان کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی ہیں، اور آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے سمجھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بابل یا عراق میں پیدا ہوئے، اور کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ آپ کا نام ذوق یا حنوک تھا، لیکن آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھانے کا سبق دیا اور قلم کے موجد تھے۔ سب سے پہلے آپ نے قلم سے لکھا، اس لیے آپ کو ادریس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام 2 بار آیا ہے، 2 جگہ پر آپ کا ذکر ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 365 برس عمر پائی اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو قرآن میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کا خاندان اور نسب کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے، آپ سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام ہی نبی تھے، شیث علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ادریس یعنی آپ کا نام حنوک بن یارد بن محلل ایل بن کنان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ آپ کی ولادت عراق یا مصر میں ہوئی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیث علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہلیت میں مبتلا تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ اس طرح آپ نے بابل کو چھوڑ دیا اور مصر چلے گئے۔ آپ کا اصل نام اخنو یا حنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ قرآن میں آپ کا 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بھی چند بزرگان دین نے بیان کیا ہے۔ آپ عمدہ و صاف کے مالک تھے، پورا قد و قامت تھا، خوبصورت تھے، خوب رو تھے، گھنی داڑھی تھی، چوڑے کندھے تھے، مضبوط ہڈیاں تھیں، دبلے پتلے تھے، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار کرتے تھے، خاموشی پسند تھے، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے، غصہ میں غضبناک ہو جاتے، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے، دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا، اور جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل علیہ السلام ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے نہ کہا۔ پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کے بجائے اللہ خود قبض کرے۔ پھر اللہ نے خود ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔
آپ نے 365 سال عمر پائی۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔